لوگوں کو بہت اختلاف کا شوق چڑھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت سے اختلاف، اور لوگ یہ ٹرین بھی چلا رہے ہیں. ارے اختلاف تو ہر دور میں چلا آیا ہے. یہاں تم زیادہ جانتے ہو مجاہد ملت سے؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو صدر الشریعہ سے؟ کیا زیادہ جانتے ہو صدر الافاضل سے؟ کیا زیادہ جانتے ہو محدث اعظم کی چھوسا سے؟ آج آپ لوگ ایک دو چار کتاب کیا لکھی ہے، اعلیٰ حضرت سے اختلاف کی بات کرتے. محدث اعظم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے قلم کو محفوظ کر لیا. ہم نہیں کہتے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن میاں 160 سال ہو گیا کوئی غلطی نہیں آؤ. نصرانیت ایک طرف نہ پر ابھی یوکے میں تقریباً 10-15 سال پہلے اسی لیے ایک اعتراض ہوا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کے غلاموں نے انگلش میں کتاب کر دی. فوز مبین کو جب انگلش میں کر دیا پھر وہ عیسائی کا جو ہے میرا پھر غرق ہو گیا. آپ ذرا سوچیں، لیکن لوگوں کو آج اعلیٰ حضرت سے دور کرنے کا شوق بڑا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت سے اختلاف کی بات کی جاتی ہے اور اختلاف کو رحمت کا نعرہ لگایا جاتا ہے. ارے میاں اعلیٰ حضرت کے پاس جب حضرت صدر الشریعہ علی رحمت رضوان کے پاس دعوتوں کے ایک حاجی صاحب نے کہا حضور وہ ایک مسئلہ جو ہے صدر الشریعہ نے ایک جملے میں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے لا ادری مشہور ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا مشہور ہے کہ جس میں امام اعظم نے حل کر دیا یہ مسئلہ صبح قیامت تک حل کر دیا، اور جو آپ کے 3 لا ادری کہ اس میں میں نہیں جانتا وہ آج تک مسئلہ حل نہ ہو پایا. تو اس زمانے سے لے کر کے اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے بعد بھی وہ مسائل ایسے ہی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت آپ کے بریلوی نے جن مسئلے میں آپ نے تحقیقات پیش کی ہے وہ ایسا مسئلہ ہو گیا. میاں لکھنے والے بہت لکھتے ہیں، بہت کتابیں جمع کر لیے، لیکن جب ایک مقرر ہو یا ایک مدرس ہو یا ایک مصنف ہو جب اپنے آپ میں فتاوی رضویہ سے شریف سے یا اعلیٰ حضرت کی کسی تحریر سے جب وہ حوالہ دیتا ہے نا اس کے بعد ران پہ ٹھوک بجا کے بولتا ہے یہ کیوں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو تحقیق کر دی ہے، تحقیق کی اس کے اوپر تحقیق کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. صدر الشریعہ علی رحمت رضوان سے حاجی صاحب نے پوچھا تو صدر الشریعہ نے فرمایا حاجی صاحب جو مسئلہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں حل ہو گیا وہ ہو گیا، حل ہو گیا تو ہو گیا. اب آپ کو زیادہ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب صدر الشریعہ تو یہ کہے، لیکن آج کل ایک سے ایک محقق پیدا ہو رہے ہیں، آج ایک سے ایک لوگ پیدا ہو رہے ہیں جدھر جو چاہے اس طریقے سے تحقیق کا ایک نعرہ بلند کر رہا ہے. اس لیے میرے دوستو اعلیٰ حضرت کے مسلک کی وفاداری کے جام حضرت مجاہد ملت نے پھیلائے ہیں. حضرت مجاہد ملت علی رحمت رضوان نے ایسے ایسے جام پھیلائے. آپ ذرا سوچیں حضرت مجاہد ملت سفر و حضر میں ہو، لیکن آپ کا طریقہ کار کا تھا آپ ہر ایک مرید کو تلقین کیا کرتے جس کی آج بھی باتیں دلیل ہے. حبیب ملت کا وصال ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی اس میں حاضر ہوئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی پاسداری کی جاتی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے طور طریقے پر وہاں کا عرس منایا جاتا ہے. میرے دوستو ہم نے کسی کو ایسے ہی نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کرام کی شناخت جو دی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے آئینے میں دیکھا ہے. ہم نے ہوا میں اڑنے والے کو ایسے ہی تسلیم نہیں کیا ہے. اگر اس نے ہاتھ سے اخروٹ کو نکال لیا ہم ایسے ہی تسلیم نہیں کر لیتے ہیں. ارے پانی پہ تیرتا ہو، ارے چلا کرے، ہوا میں اڑتا ہو، اڑا کرے، لیکن ہم اس کو ولی مانتے ہیں جس کو اللہ نے علم دین دیا ہے، ساتھ میں اسے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا مصداق بنایا ہے. اسے ہم ولی مانتے ہیں، اس کی ابتدا کیا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت بریلوی کی بارگاہ میں جو پروردہ ہے وہ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ ہے، ان کی بارگاہ میں جو آتا ہے تو وہ حضور مجاہد ملت بن جایا کرتا ہے. آپ ذرا سوچیں وہی صدر الشریعہ کی ذات ہے جب ان کی بارگاہ میں حافظ ملت آتے ہیں. حافظ ملت کے تقوی کا عالم یہ تھا آپ سفر و قدر میں آپ کی تہجد کی نماز میں چھوٹتی تھی. میرے دوستو اشرف العلماء کی بارگاہ میں آنے والے لوگ ذرا سوچیں ہمارے بزرگان دین کیسے ہوا کرتے تھے جنہوں نے دین کی بقا اور دین کے تحفظ کے خاطر جن کے سروں پر یہ ذمہ داری رکھی گئی تھی وہ کیسے تھے اور ابھی بھی کیسے ہے. انہیں دیکھیں آپ حافظ ملت علی رحمہ
حضور محدث کبیر فرماتے کہ میں تقریباً 1-1:30 بجے اپنے حجرے میں سونے کے لیے جاتا اور 2:30 بجے پھر میں بیدار ہو جاتا. مطالعے کے لیے جب بیدار ہوتا میں کیا دیکھتا, حافظ ملت علیہ رحمہ اسی درمیان آپ بیدار ہو جاتے. اور جو کہ میرا اور حافظ ملت علیہ رحمہ کا حجرہ بالکل قریب, اور اسی حجرے میں کیونکہ مٹی کے اور لکڑیوں کی وہ دیوار تھی, حافظ ملت علیہ رحمہ 2:30 بجے اٹھ جاتے اور اس کے بعد آپ وضو کرنے کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھتے. تہجد کی نماز پڑھنے میں کتنا آپ قرآن شریف پڑھتے. آج ہم لوگ فجر میں اور اس میں اور نمازوں میں یا نوافل میں کتنا پڑھ لیتے ہیں. حافظ ملت علیہ رحمہ تہجد کی نماز میں 5 پارہ زبانی پڑھ لیا کرتے تھے. 5 پارہ زبانی پڑھ لیا کرتے تھے. حافظ ملت علیہ رحمت رضوان وہ بزرگ ہے. حافظ ملت علیہ رحمت رضوان نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا, آپ نے واجبات پر عمل کیا, فرائض پر عمل کیا, اور ایسے ایسے لال دیے کہ حافظ ملت کی بارگاہ میں پروردگار ایک ایسا مرد کلندر جسے 1 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہے, جسے آج دنیا سند المحدثین کہہ سکتی ہے, جسے دنیا امیر المؤمنین فی الحدیث کہا کرتی ہے. وہ محدث کبیر کی پگڑی کے تورے کو ناپنے کے لیے لوگ چل دیے ہیں. 4-5 کو کیا قریب کر دیا ہے, آئے چلے آئے اور کہتے محدث کبیر کا فتویٰ. جن کے فتوے کی عظمتوں کا سکہ تاج الشریعہ نے کہا ہو اور تاج الشریعہ نے اس کو جس پر اعتماد کیا ہو, آج اس پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, ان بارگاہوں سے جو پروردہ ہے, ان بارگاہوں سے جنہوں نے اپنا نشوونما پایا ہے, اس میں حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں جو بننے والا ایک مرد کلندر آپ کے درمیان آ کر جو آرام فرما ہے, کیا آپ نے ان کی زندگی کو نہ دیکھا جسے اشرف العلماء کہا جاتا ہے. ارے ایک اشرف سے لاکھوں مشرف ہو رہے ہیں, اور کیسے مشرف ہو رہے ہیں. حضور مجاہد ملت کی یہاں مسلک اعلیٰ حضرت کو دکھڑیوں نے اور مرید بناتے وقت آنکھوں سے ہی آنکھوں میں پلا دیا جاتا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے اشرف العلماء جہاں ٹیویاں توڑا دی جاتی ہو, آج بھی ان کے درگاہوں میں جب ٹیویاں نہیں ملتی ہے, اخلاق اور آپ جو ہے ایسا فکر اخلاق کا ہے کہ آپ کے سامنے آنے والا ایک موت بن جایا کرتا. جب شرابی کو آپ جو ہے منہ دلا کر کے اس کو صحیح کر دیا کرتے, اس کو اتنا صحیح ایک کلمہ پڑھ کے دائرے اسلام میں داخل ہو گیا. بتانا یہ چاہتا ہوں جتنی اچھی کڑیاں جوڑے گی اتنے اچھے ہوتے چلے جاؤ گے. اگر دل سنوارنا ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ جڑا جاتا ہے, اچھے لوگوں کے دامن سے وابستہ ہوا جاتا ہے, اور اچھے لوگوں میں ایک اشرف العلماء کی ذات ہے. اسی سند الشریعہ کی اس دوسری نہر سے جنہوں نے پانی پیا ہے اور اس کے وفا کا جا وہ حافظ ملت رحمت رضوان کی ذات ہے. اور اس حافظ ملت کی بارگاہ سے محدث کبیر نے جام کیا ہے. جانتے ہیں میاں وہ محدث کبیر کے بارے میں حافظ ملت علیہ رحمہ نے کئی بار یہ کہا, اور آستانے سند الشریعہ پر محدث کبیر کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے حضور جو کچھ آپ نے مجھے عطا کیا آپ کے سامنے میں نے آپ کے بیٹے کو دے دیا ہے. ارے میاں ادھر ادھر کا دیا ہوا نہیں, کسی امیر کا نہیں, کسی امیر مالدار کا نہیں, حافظ ملت کا دیا ہے. تم اپنی بولی کو پکڑ دو, باقی سے کبھی کی عظمت نہیں کرے گی. محدث کبیر 1 لاکھ سے زیادہ, ارے 60,000 والا کال تو 40 سال سے کیا جا رہا ہے میاں. جب حضور محدث کبیر کی عمر, ایک ڈاکٹر رضوان کا نام سنیں گے آپ, جس کو مجاہد سنیت کہا جا سکتا ہے. گھوسی میں ایک ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر رضوان کو ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر, جس نے کبھی بھی کسی خاتون کو ہاتھ پکڑ کے لفظ نہیں ناپا, بس بولو ادھر. وہ مرد کلندر مجھ سے فرماتے ہیں ارے میاں یہ کب سمجھیں گے گھوسی والے, مولانا محدث کبیر کو کتنا علم ہے کون ناپ سکتا ہے. بولے ایک بوڑھا مفتی جس
जिसने दिन रात किताबों में गुजारे हो और इतना पढ़ा हो और पढ़ते पढ़ते वो 80 साल का हो जाए, उस वक्त उसको जितना इल्म हासिल हो उतना तो अल्लामा को पगड़ी मिलते यानी हाफिज़े मिल्लत की बारगाह से फारिग होते ही उतना इल्म मिल गया। कौन है? इसलिए मियाँ ये जो आजकल यूट्यूब वाले चले हैं और तहरीरें बदल बदल के वो हुजूर मुहद्दिस कबीर की जात है। अरे जो आपने अभी सुना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की शान थी कि जिस चीज में आपको शुबा हो जाए वो चीज नहीं खाते। तो इमाम आजम अबू हनीफा के नाइबीन का आलम क्या था? हुजूर मुहद्दिस कबीर जो है ये पान में कभी कट्ठा नहीं लगाते, शुरू में कभी अपनी जवानी में लगाया हो। मैंने तो अपनी 15 साल करीब रहने की जिंदगी में कभी नहीं देखा। हाँ, खुद एक बार पूछा गया हुजूर आखिर मामला क्या है? कभी किसी का भी पान की डिबिया में छोटा सा कट्ठा की डिबिया जरूर रहती है, कोई अगर है होता है उसको पान पेश करते और वो डिब्बी भी देते। मैं तो कट्ठे वाला नहीं खाता, अगर आपको चाहिए तो वहाँ कट्ठा रखा होता। मैंने पूछा हुजूर आखिर ये कट्ठे वाला पान न खाने की वजह क्या है? आपने एक फरमाया कि सुनो असल में ऐसा है, एक मर्तबा मैंने कट्ठा लगाया, किसी ने वहां बैठा हुआ था, उसने ऐसे कहा कि हुजूर अब तो मामला ये हो गया है कि कट्ठे में भी मिलावट होने लगी। उस वक्त कुछ नहीं बोले हुजूर मुहद्दिस कबीर, पान को मोड़ा डिबिया में रखा, दूसरा पान लगाया। अब आपने सिर्फ चूना लगाना शुरू किया। अरे मियाँ जिसे जिस पान की आदत बन जाती है वो शहर बदल जाए तो दिन भर मजा नहीं आता है, लेकिन ये लोग पान खाते अपने मजा के लिए नहीं, इन लोगों का तो मामला ही कुछ और है। ये फरमाते हैं कट्ठे वालों से आपने मुलाकात की जहाँ ज्यादा मिकदार में कट्ठा बना करता। हजरत ने पूछा अब तो सुनने में आ रहा है ये कट्ठे में मिलावट होने लगी है, कलर या केमिकल वगैरह मिलता है। उन लोगों ने कहा हुजूर किसने कहा? ऐसी बात नहीं, हाँ मिलावट होती है कभी कभी किसी कट्ठे में। इस मर्दे कलंदर ने कभी कभी कोई कट्ठा मेरे पास आ जाए, आज तक कट्ठे वाला पान नहीं खाया का हुक्म नहीं लगाया है, लेकिन आज तक मर्दे कलंदर ने कभी भी आप ये पाउडर वाली चीज देख लीजिए जो अबजदिया में पड़े होंगे, जो वहां पर हुजूर मुहद्दिस कबीर को देखा है। अरे गर्दन झुकाने से अब तो नहीं झुकती है, मुहद्दिस कबीर की गर्दन बिल इरादा नहीं मुताला कर करके इतनी झुकी के उठाए नहीं। आपने दिन रात ऐसा मुताला किया। आलिम रब्बानी की बात करता हूँ मियाँ, आलिम रब्बानी की नुक्करों पर बैठकर पगड़ियां उछाली जाए उसकी बात नहीं है। आलिम रब्बानी मुहद्दिस कबीर के बारे में आपकी बड़ी बहन हमशीरा हजरत आयशा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, हजरत आयशा आप फरमाती है कि मैंने कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि रात में कभी आंख खुली हो और ऐसा देखने को कभी मेरी जिंदगी में न मिला। ये जिनकी बात कर रहा हूँ मुहद्दिस कबीर से उम्र में 2 से 3 साल बड़ी, साल हो गया 2 साल हुआ। फरमाती है कि कभी हमने न देखा कि रात को आंख खुली हो और मौलाना जियाउल मुस्तफा के हाथ में किताब न हो, चिराग बुझ गया। मैं पूछा करता ही नहीं, बड़ों से पूछा करता। मेरा शेख जिसने मुझे थूकने का तरीका भी सिखाया, थूका कैसे जाता है, आज अफसोस होता है वो लोग। एक शेर कहूंगा, सितम तो ये कि हमारी ही सफों में शामिल है, सितम तो ये कि हमारी ही सफों में शामिल है। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग, आज इधर इसका पौवा भारी है तो उसके साथ हो गए, कल उसका पौवा भारी है उसके साथ हो गए, कल उसका पौवा भारी है उसके साथ हो गए। अरे मियाँ ये वो मर्दे के अंदर है, हवाएं जिस तरफ चल रही हो, लेकिन इनका एक ही मियाँ होता है, उन्हें जाना उन्हें माना से दिया है। वो मुहद्दिस कबीर हजरत मुहद्दिस कबीर ने फरमाया कभी भी आपने पाउडर वाली चाय नहीं पी, पाउडर वाला दूध आता है, पाउडर वाले दूध में आपने कभी भी उसकी चाय नहीं पी है। आज के आउट ऑफ कंट्री जाते तो ब्लैक टी पिया करते,
بلیک ٹی پیا کرتے ہیں، یہ ان کا فتویٰ. یہاں تک کہ ہم اندور کی سرزمین پر حاضر تھا میں خدمت میں، اندور کی سرزمین پر جب سیمینار کا انعقاد ہونا، حضور محدث کبیر کو ایک دو روز پہلے پہنچنا ہوتا اور سارا انتظام دیکھنا پڑتا. حضور محدث کبیر اندور کی سرزمین پر پہنچے. جمعرات کے دن شام کے وقت جو ہے کمیٹی والے آ کر کہتے حضور ہم نے ہال میں سارا انتظام کر دیا ہے، اگر ایک بار آپ آ کر کے نظر ثانی فرما لیں اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے، اگر آپ کہہ دیں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو تبدیلی کر دیں گے. حضرت نے فرمایا نماز عصر پڑھ لیتا اس کے بعد چلتے. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد چلے. وہاں کے مدرسے کے طلباء کو پتا چلا مکہ محدث اعظم عالم تشریف لا رہا ہے. وہ لوگوں نے استقبال کیا، یہاں تک کہ ہال میں جو کچھ لوگ کام کر رہے تھے ان کی چپلیں ایک سیڑھی پر رکھی ہوئی تھی اور وہاں کوئی جگہ نہیں تھی. دو گالی میں لوگ آگے پہنچے. آگے پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک لات ماری، بائیں طرف کچھ پھینک دیے، ایک لات ماری، دائیں طرف چپل پھینک دیے. محدث کبیر نے کلکیوں سے دیکھ لیا. آپ نے فرمایا ارے کیا کر رہے ہو، تمہیں کسی کا مال پھینکنے کی کس نے اجازت دی؟ میں اپنی چوٹیاں رکھنے کا انتظام کر لوں گا. ارے ذرا سوچو، جو محدث کبیر کسی کے مال چپل کا اتنا خیال کرتا ہے، وہ فتویٰ لکھنے میں، وہ جواب لکھنے میں، وہ فیصلہ لکھنے میں خطا نہ کرے گا. تمہارا ذہن خطا کر رہا ہے، تمہارا دل تبدیل ہو رہا ہے، تمہارے تغیر کر رہے ہیں. محدث کبیر وہ ہے ہزاروں لاکھوں لڑکھڑاتے قلم کو اس بات کی طرح ایک چیز پر اگر ہم بات کرتے چلے جائیں تو رات گزر جائے. شہزاد تشریف فرمائیں. حضرت کے یہاں مسوری شریف میں ہم لوگ حاضر ہو رہے تھے اس کے موقع پر تو بادشاہ شریف پہنچے. فرماتے ہیں وقت زیادہ ہوگا، میاں حضور کچھ بھی اس پر تشریف لے گئے ہوئے. ابھی ہم لوگ یہی نماز ہو گیا. بادشاہ شریف میں لائن کر رہی تھی، لائن کٹی تھی، ایک ہی بل ادھر چل رہا تھا، چاہے میرے پر سوچ ہے جیسے حضرت کڑاکے کی ٹھنڈی کا موسم ہے، کڑاکے کی ٹھنڈی. تقویٰ دیکھے امام اعظم کو دنیا نے دیکھا، اللہ نے انہیں امام اعظم بنایا. 40-48 سال کی عمر میں مجاہد ملت حضور علامہ مشتاق احمد نظامی، حضور حافظ ملت علامہ شریف العقل رحمہ، بڑے بڑے علماء نے جسے محدث کبیر کا خطاب دے دیا. میں نے یوٹیوب پہ بیٹھ کے چلا دے رہے ہو، وقت ضائع کر رہے ہو، کچھ بھی تو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجے جس کی روشن خدا کرے. وہ محدث کبیر. عشاء کا ٹائم اندھیرا ہے، کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، یہی نماز اترے، حاضری بھی ہو جائے گی نماز بھی پڑھے گی. تو گئے استنجا خانے میں گئے، اندھیرا تھا. میں نے اپنے موبائل کی لائٹ جلائی اور دور رکھ دی. اس کے بعد باہر آئے. حضرت استنجے سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ نے وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے تو میں نے آپ کے دامن کا کونا دیکھا بھیگا ہوا. تو میں نے کہا حضور یہ کب بھیگ گیا؟ تو حضور یہ پانی یہاں ہے، یہیں بھیگا ہوگا، یہاں پانی ہے. تو حضرت نے اس کو لیا، پورا دھونے کے بعد فرمایا اگر وید آ جاتا تو میں کپڑا بتاتا. کیا بات ہے حضرت، دھل دیا ہے، بھیگا حصہ دکھ رہا ہے، دھل دیا، کیا ضرورت تھی؟ ٹھنڈی ہے اور پورے سنت طریقے سے آپ نے کپڑا چینج کیا. میں نے عرض کیا حضور یہ تو دکھا کہ یہاں پانی ہے، یہی قرینہ ہے کہ یہی بھیگا ہوگا اور اس کو دھونے کی ضرورت اتنی کڑاکے کی ٹھنڈی میں تو کپڑا تبدیل چینج کرنے کی اتنی زحمت. فرماتے ہیں جب یہاں پانی ہے، عام طور سے بیت الخلا میں بھی پانی ہوا کرتا ہے، کب کہاں بھیگا کس کو معلوم. شروعاتی ہو جائے کپڑا بدل کے نماز پڑھی. یہ لوگ محدث کبیر کے خطاب کو بدل رہے ہیں، تحریر کو بدل رہے ہیں. اس لیے ہوش کے ناخن سنبھالو. بس بتانا یہ چاہتا ہوں چلنا کدھر ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. حدیث پاک
لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم، مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہے، ان کا کوئی بال بیکار نہ ہوگا، ان کا کوئی نقصان نہ ہوگا، وہ محدث کبیر کی۔ دوسری طرف ان کو چیڑ چڑھ گئی، اب چیڑ چڑھی ہے یا پھر وہ دنیاوی شہرت کی کا نشہ چڑھا ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تم شہزادہ حضور تاج الشریعہ کی مخالفت کر رہے ہو، کیا دیکھ کے مخالفت کر رہے ہیں؟ حضور قائد ملت، سنو، حضور تاج الشریعہ کے تقویٰ کا عالم تھا کہ ظاہری بینائی حضرت تاج الشریعہ کی ظاہری آنکھیں اگرچہ نہ تھی، آپ نے آخری وقت تک کبھی یہ ہم کو دیکھنے کو نہ ملا کہ حضرت تاج الشریعہ نے کبھی مسجد میں قدم داخل کیا یا گھر میں قدم داخل کیا یا جوتی میں قدم داخل کیا، اس عالم میں بھی سیدھا اور الٹے کا خیال کیا۔ ہم کرامت بعد میں بیان کریں گے، میاں تقویٰ بیان ہو رہا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ بڑے بڑے علماء سیمینار میں موجود ہیں، یہ لوگ اب یہ سوچے کہ تھوڑا وقت آگے گزر گیا لیپا پوتی کر دو، ارے بھائی یہ دنیاوی حکومت تھوڑی ہے کہ 5 سال جانے کے بعد چٹھا بند، یہ دنیاوی حکومت نہیں ہے، یہ حکومت تو وہاں مدینے سے چلا کرتی ہے، وہیں سے اشارے ملتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رضوان، انہوں نے اپنی آنکھوں کا تیل جلایا، رات بھر بلائی کا، بلکہ محدث کبیر فرماتے ہیں حضرت کے کام کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ آپ گھر میں جاتے ہیں تو کام کرتے رہتے، جب آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی تو آپ ڈرائنگ روم میں آتے، کسی کو دم کر دیتے، مرید کر لیتے، تھوڑی دیر لیٹتے، پھر جاتے کام کرتے۔ یہ حالت حضرت کا شکر، آپ بلائی کاغذ سے پڑھا کرتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ علی رحمت رضوان، ایک سیمینار گجرات کے سرزمین پر ہوا، اس کا فیصلہ باقی تھا، فیصلہ تو ہو گیا، حضرت تاج الشریعہ کے دستخط باقی تھے 1 سال پہلے، اور حضور تاج الشریعہ پہلے وہاں سے تشریف لے آئے تھے تو دستخط باقی تھا، اور اس کے بعد والا سیمینار مسجد کی ملک کو یہ عاریت یا رہن پر دینے کا مسئلہ تھا، اس کے فیصلے میں ابھی دستخط نہ ہوئے تھے تاج الشریعہ علیہ رحمت کے، تو سب نے بات کی حضرت فیصلہ سن لیں اس کے بعد، لیکن جب تاخیر ہو گئی تھی دوسرے سال حضور تاج الشریعہ، میں ایسے پیچھے کھڑا ہوں، آگے حضرت کے حضور محدث کبیر تشریف فرمائے، اور وہاں پر جو ہے حضور تاج الشریعہ کے لیے تخت تھا، جامع الازہر۔ اس اندھیرے میں اس آنکھوں ظاہری آنکھیں آپ کی بینائی نہیں ہے، کون؟ میں نے دیکھا، میں حضور قائد ملت صاحب نے کسی نے نہیں کیا کہا ہے کہ ڈرائنگ روم آ گیا داہنا پیر رکھیے، کسی نے نہیں کہا، آپ نے داہنا پیر سیدھا پیر لیا۔ ہمیں بزرگوں کو دیکھنا ہے، ہر طریقے سے دیکھتے کہ ہماری بگڑی بن جائے، سنور جائے، اس لیے دیکھتے۔ حضور تاج الشریعہ نے جب مفتی اختر حسین صاحب علیمی نے عرض کیا، حضور وہ والا مسئلہ جو تھا اس کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے، آپ خود نظر سے آپ اس کو پر دستخط حضرت کے باقی ہے۔ حضور تاج الشریعہ فرمایا میں اس کو سنوں گا، ہاں جی مفتی اختر حسین صاحب پڑھنے لگے۔ جب یہ پڑھتے چلے گئے تو ایک عبارت آئی، عربی عبارت کو پڑھا، حضرت نے فرمایا یہاں ولا یارونی ولا یرحم، یا ولا یرحم ہے، یہ عبارت شامی نے پڑھا، جن میں دیکھی ہے۔ ارے ذرا سوچے، کہا جا رہا ہے حضور یہاں سے عبارت بولے گئی وہاں، اب مفتی عاشق صاحب نے کہا آپ آگے پڑھے، میں عبارت دیکھ لیتا ہوں، اپنے ٹیب سے وہی دکھائے کتاب، اور جلد میں پہنچنے کے بعد اس باب میں جانے کے بعد دیکھا جو تاج الشریعہ نے جملہ کہا تھا وہی کتاب میں موجود ہے۔ ارے میاں، لوگ کتاب دیکھ کر کے اپنے عمل کو سنوارتے ہیں، مگر تاج الشریعہ محدث کبیر وہ ہے جن کے عمل کو دیکھو پھر کتاب دیکھو، وہی چیز ملے گی۔ سوچے کیا
مسلک اعلیٰ حضرت حضور مجاہد ایک چیز حضور حبیب ملت سچی بت ٹھیک ہے، بس مختصر میں عرض کرتا تھا تو لوگوں کو بڑا نشہ چڑھ گیا. وہ حضرت تاج الشریعہ محدث کبیر تاج الشریعہ کی جانشی حضور قائد ملت، لوگ سمجھتے ہیں وہاں تک پہنچے، لیکن حضور قائد ملت پر کچھ اچھالنے سے پہلے سوچو تو صحیح کہ قائد ملت کو دیکھ رہے ہو. ارے حضور محدث کبیر کے ایک جلسے میں پوچھا تم لوگ تاج الشریعہ کو کیا سمجھتے ہو، اللہ کا ولی؟ تو ساری پبلک ایک زبان میں کہا ہاں ہاں. محدث کبیر نے فرمایا ہاں میں صرف ولی نہیں، اس دور کا قطب الاقطاب سمجھتا نہیں، بلکہ اس دور میں تاج الشریعہ قطب الاقطاب ہے. مختصر میں جب تاج الشریعہ کا وصال ہوا رات میں 1:10 پہ حضور محدث کبیر کا رابطہ ہو پایا. حضرت قائد ملت نے جب فون پہ جب بات ہوئی، صبح سے ٹرائی کی جا رہی ہے، جب شب وصال ہوا رات میں 1:15 بجے 1:11-12 ہونے میں حاضر تھا. آپ نے فرمایا یہ سب کیا ہو گیا، آپ ہمت رکھیں اور کچھ باتیں ہوئی. اس میں حضرت نے فرمایا دیکھیے کچھ بھی ہو جائے میاں نماز آپ کو پڑھا، حضور میں آپ کے انتظار میں آؤں. بہت زور دیا گیا، کب کہاں کتنا زور دیا گیا، ہر جگہ ہے. 2 بار کوئی کہہ دے تو کہیں گے ٹھیک ہے اب تو تاریخوں میں نام لکھا جائے گا میں پڑھا دوں گا. بلکہ حضور تاج الشریعہ کے جنازے کے سامنے حضرت محدث کبیر کو کہا گیا، پوری تفصیل پھر کبھی بتاؤں گا، ٹائم میرا ہو گیا ہے. بس مختصر یہ کہ محدث کبیر نے نہیں پڑھایا، اتنی ضد کی. قائد ملت نے بھی کہا، حضور تاج الشریعہ کے داماد حضرت دہلی کے جو ہے برہان میاں نے بھی کہا، سب نے کہا جنازہ آپ کو پڑھانا. محدث کبیر نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا. میں سوچنے کا رہ گیا کہ آخر کیوں نہیں پڑھائیں گے. اس وقت حضرت ہوٹل ایورال میں رکا کرتے تھے، آئیے ہماری شریف میں بھی حاضر تھا. حضرت جا کر کے وہاں لیتے، کبھی دیکھتا آنکھ میں آنسو آتے لیکن کناری سے نیچے نہ آتے. پھر حضرت محدث کبیر کے ہوٹل پر تبسم ہوتا، میں وہیں پر بیٹھا. عرض کیا حضور آخر معاملہ کیا ہے؟ ارے مجھے 10 بجے کا ٹائم دیا گیا، میں ٹائم پہ پہنچوں گا ہی نہیں تو میاں ہی کریں گے، میں جو دیر میں پیچھے کھڑے ہو جاؤں. آخر معاملہ کیا ہے؟ اتنی ضد ہو رہی ہے، خاندان کہہ رہا ہے، پوری دنیا کچھ اور دیکھ رہی تھی، محدث کبیر کچھ اور دیکھ رہی تھی. محدث کبیر کیا دیکھ رہے تھے؟ پھر میرے دماغ میں آیا اتنی ضد ہوئی حضور قائد ملت ہی پڑھائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ جنازہ جب امام کھڑا ہوتا ہے تو سینے کے مطابق اور حضور قائد ملت نے جب نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد ساتھ میں رہنے والوں نے بھی دیکھا 40 دن کے بعد جب جہنم ہو رہا ہے، قائد ملت کے مزاج میں تبدیلی، آپ کے چلنے میں تبدیلی، آخر کیا معاملہ ہے؟ اب مجھے سمجھ میں آیا، ارے محدث کبیر نے اسی لیے کھڑا کیا تھا کہ قطب الاقطاب قائد ملت کو جتنا چاہتے تھے اس کے بعد زمین کے نیچے جائے. اب قائد ملت کو دیکھا جاتا ہے، ایک طرف حجت الاسلام کی رہنمائی ہوتی ہے، ایک طرف مفتی اعظم پشتبائی کرتے ہیں اور تاج الشریعہ اشارہ فرماتے ہیں. اس لیے تاج الشریعہ کا فتویٰ بدلے گا، نہ محدث کبیر کی تحریر بدلے گی، نہ ہی قائد ملت کو ہم برگلا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کو سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالی. اس لیے جو بھی یہاں چل رہا ہے ویڈیو پر آ کے تو تم کو بات سمجھا. اب مسئلہ شریف میں جائیے، اب یہاں دیکھیے، یہاں آنے کے بعد 2-3 نے جو حرکت کی، لیکن اتنا میں آتے ہی دیکھ لیا کہ مجاہد ملت کا جو مسلک اعلیٰ حضرت کا انہوں نے آگے بڑھایا تھا، اشرف العلماء اس کے سچے نہیں. اس مجمع کو قابو کرنا، اس مجمع کو قابو کرنا آسان بات ہے؟ ایک مرد کلندر کی زبان ہے کہ سب کو قابو کیا، ہمیشہ اس میں حاضری دے. اور اسی طریقے سے ارے موبائل میں کیا بساؤ گے، ذہن و قلب میں بسا لو. اور ابھی میں نے سنا حضرت نے تو وعدہ فرمایا کہ میں آپ کو نسلیں آتے رہے، وہ تڑپ باقی رکھو.
ہے نا. اس لیے سمجھے ہر ایک کی بات پر یوٹیوب والوں کی عرض کرتا ہوں، اور یہی حق ہے، عرض نہیں حق یہی ہے کہ اپنے پیشوا کو ادھر ادھر سے نہیں، اپنے پیشوا کو یوٹیوب سے نہیں، بلکہ اپنے پیشوا کو تلاشنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی توقع پر دیکھا کرو، جو تمہیں اعلیٰ حضرت تک پہنچاتا ہے، جو تمہارا سبسکرائبر ہے اعلیٰ حضرت آپ کو شاہ برکت اللہ تک پہنچائیں گے، شاہ برکت اللہ غوث اعظم تک پہنچائیں گے، غوث اعظم امام علی مقام تک، وہ حضرت مالائے کائنات تک، وہ حضرت عثمان غنی اور وہ حضرت عمر فاروق اعظم اور ابو بکر کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. اسی کو میرا امام کہتا ہے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم میرا ہے خدا، وہ کیا بہت سکے جو سراغ لے کے چلے. واخر دعوانا الحمدللہ.